بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پچھلی آیات سے سلسلہ جاری ہے منافقین کے تبصرے کے اوپر۔ اب انہی منافقین کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے طرز عمل کی دو بہت معنی خیز مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اب ذرا ان پر غور کیجئے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله، جب اس سے پورا ماحول جگمگا اٹھا، ذهب اللہ بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، اللہ نے ان کی بصارت چھین لی، اللہ نے ان کی دیکھنے کی صلاحیت، ان کی بینائی چھین لی اور ان کو اندھیروں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا، وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اب اس مثال پر ذرا دھیان دیجئے، سوچیں کہ رات کا سفر ہے، ایک قافلہ جا رہا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، اور بالآخر اللہ کی طرف سے ایک خصوصی انتظام ہو جاتا ہے۔ ایک شخص آگ جلاتا ہے اور اتنی آگ جلاتا ہے کہ پورا راستہ روشن ہو جاتا ہے، یعنی آگ سے زیادہ روشنی کا تصور دیا ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس زمانے میں لوگ راستہ تلاش کرنے کے لیے جو ذریعہ استعمال کرتے تھے ان میں سب سے اہم جو طریقہ تھا وہ آگ ہی تھا۔ بھولے بھٹکے قافلے آگ دیکھ کر آبادی کے راستے کا اندازہ لگاتے تھے۔ اس لیے مثال میں یہ فرمایا کہ ایک شخص نے آگ جلائی تو اتنی آگ جلائی کہ پورا ماحول جگمگا اٹھا، لیکن اس راستے پر چلنے والوں کے لیے دو روشنیاں چاہیے، ایک روشنی باہر کی یعنی آگ کی، دوسری روشنی اس کے اندر یعنی آنکھوں کی۔ اب کیونکہ یہ اندر سے بے ایمان تھے، لذت پرست تھے، اور انہوں نے اس روشنی کی قدر نہیں کی جو اللہ کا رسول لے کر آیا، تو اللہ نے ان کو سزا یہ دی کہ روشنی تو اللہ نے برقرار رکھی، لوگ راستے پر چلتے رہے، راستے طے کرتے رہے، منزلوں پر پہنچتے رہے، لیکن ان منافقین کی بصارت، ان کی بینائی اللہ نے چھین لی کہ اب یہیں بیٹھے رہو، یہیں اندھے ہو گئے، روشنی ہونے کے باوجود سفر نہیں کر سکتے، اندھیرے میں تامک ٹوئیاں مار رہے ہیں لیکن چل نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے انہیں آواز دی لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اور پیروی نہیں کی۔ ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکارے اور آواز لگائے تو اس کی آواز پر لبیک کہو، کیونکہ اس کی آواز تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے۔ مگر ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی آواز سننے پر لبیک نہیں کہا، تو اللہ نے سزا یہ دی کہ کان بھی چھین لیے اور زبان بھی چھین لی کہ آپ عبرت کی آواز نہیں سن سکیں گے اور اس پر لبیک نہیں کہہ سکیں گے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے گونگے بہرے ہیں، یہ کبھی لوٹ کر نہیں آ سکیں گے۔ معلوم ہوا کہ اس مثال میں آگ سے مراد نور ہدایت یعنی شریعت، قرآن پاک اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، اس کو آج کے دور میں ہم اس کا اگر تناظر کریں، اس کا اندازہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین حق کا پیغام تو ہم تک پہنچ رہا ہے، اللہ کی آیتیں، اللہ کے فرمودات، اللہ کے احکام، اللہ کے رسول کی احادیث، احکام، سنتیں سب ہم تک پہنچ رہی ہیں، لیکن ہم بھی اس پر آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہیں معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری بھی بصارت، دل کی جو دیکھنے کی طاقت ہے، دل کی روشنی نہ چھین لے۔
اب ذرا دوسری مثال پہ غور کریں تو دوسری مثال میں یہ آتا ہے کہ ایک قافلہ ہے جو رات کو سفر کر رہا ہے، بالکل اندھیرا ہے، اور اندھیرے پر مزید اندھیرا یہ کہ بادل چھائے ہوئے ہیں، پھر اس پر مزید یہ کہ بارش ہو رہی ہے۔ اب یاد رکھیں کہ بارش سے اندھیرا بڑھتا ہے کیونکہ پانی روشنی کو روکتا ہے۔ فرمایا انتہائی گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اس بارش اور بجلی کی کڑک سے بچنے کے لیے کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں۔ اب قافلہ جا رہا ہے اور دل میں ایمان نہیں بلکہ اللہ سے سرکشی کی خواہش ہے، اس لیے ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ بجلی کی کڑک ہمارا پیچھا کر رہی ہے، یہ ہمیں مار ڈالے گی، حذر الموت، موت کا ڈر۔ اب بجلی کی کڑک سے بچنے کا ان کے پاس سوائے اس کے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور کوئی راستہ نہیں، مگر یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے سے بجلی انہیں چھوڑے گی تو نہیں۔ اگر بجلی کو ان پر گرنا ہے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینے سے تو بجلی باز نہیں آئے گی، لیکن دل کیونکہ مجرم ہے اور محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ اس بجلی، موسلا دھار بارش اور کڑک کے ذریعے انہیں گھیرے میں لے چکا ہے، اس لیے آج بچنے کا کوئی امکان نہیں، آج موت یقینی ہے۔ اب یہ بھاگ کر کسی پناہ گاہ میں جانا چاہتے ہیں مگر کچھ نظر نہیں آتا۔ ذرا سی بجلی کی چمک سے روشنی ہوتی ہے تو تیز تیز چل کر کچھ فاصلہ طے کر لیتے ہیں، اور جب چمک ختم ہو جاتی ہے تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں کیونکہ آگے نظر نہیں آ رہا کچھ۔ اب یہاں پہ دیکھیں قرآن مجید کی جو سمجھانے کا طریقہ ہے وہ کتنا وسیع ہے، اتنی خوبصورت مثالیں ہوتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ پہلی مثال جو دی اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ انہوں نے آگ روشن کی اور لوگ اس روشنی میں فاصلہ طے کر رہے، جبکہ اس مثال میں اسلام کو ایک باران رحمت کی بارش قرار دیا۔ اب اس رحمت میں یہ لوگ منافقین کیونکہ دل سے مجرم ہیں اس لیے بجلی کی چمک سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ بجلی کی کڑک کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تنبیہ ہے، وہ ڈرانا ہے، وہ خبردار کرنا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو تمہارے لیے اس دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں بھی دوزخ ہے۔ اور یہ بجلی کی چمک کیا ہے؟ یہ وہ اسلامی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے، اپنی احادیث کے ذریعے ہمیں بتایا، اور جس پر عمل کر کے ان کی اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ان کی مثال یوں ہے کہ جہاں ان کو ذرا سی روشنی یعنی آسانی نظر آتی ہے یہ اس دین کی راہ پر چل پڑتے ہیں، مگر پھر اندھیرا یعنی سختی ہو جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہاں ذرا سی مشکل نظر آتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جہاں ذرا سی سہولت ملتی ہے وہاں پہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو، اس کی مثال یوں ہے۔ اور ہمارے دل میں کیونکہ چور ہیں اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ بجلی کی کڑک ہمارا پیچھا کر رہی ہے اور ہم آنکھیں اور کان بند کر لیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی۔ یہاں ایک اور بات بھی غور طلب ہے کہ انسان کے دل کی کیفیت ہی اسے لے کر چلتی ہے۔ کسی چہرے پر جو نور آتا ہے وہ دل کی روشنی سے آتا ہے، اور دل صاف ہوگا تو راستہ صحیح نظر آئے گا، دل اندر سے چور ہوگا تو راستہ صحیح نہیں نظر آئے گا۔ اسی طرح سے یہاں پہ منافقین کی مثال دی گئی ہے کہ دل صاف نہیں، اس لیے وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں، دل میں چور ہونے کی وجہ سے سوچتے ہیں کہ یہ بجلی ہمارے لیے کڑک رہی ہے، حالانکہ وہ تو نور ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی روشنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نور کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھ کر اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔